السلام علیکم دوست، اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے زمین پر پہلا قدم۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ جب یہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فرشتوں کو کیسے پیدا فرمایا؟ تو جناب، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن، یعنی ہو جا، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے فرشتے پیدا کیے گئے، ان کے بعد اللہ نے جنوں کو پیدا فرمایا، پھر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان، آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اسی لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ فرشتوں کو یہ فرمان سن کر حیرت ہوئی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے پہ کوئی اعتراض تو نہیں تھا، چونکہ وہ فرما بردار مخلوق ہیں، لیکن وہ اپنی حیرت کو دور کرنا چاہتے تھے۔ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نئی مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ عبادت کے لیے تو ہم کم نہیں ہیں کیا؟ ان کا خیال تھا یہ نئی مخلوق زمین میں فساد نہ پھیلائے۔ تو اللہ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے تھے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء و رسول، نیک و صالح لوگ، محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے تھے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا؟ تو جناب، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ مٹی کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے اکٹھا کیا، مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے سے ایک صورت تیار کی۔ یہ صورت ایک آدمی کی یعنی آدم علیہ السلام کی تھی۔ پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس طرح اس میں زندگی آ گئی اور وہ حرکت کرنے لگا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے پیدا فرمایا تھا جس کو تمام زمین سے لیا گیا، اسی لیے لوگ اسی لحاظ سے پیدا ہوئے۔ ان میں کوئی سفید رنگ کا تو کوئی سیاہ رنگ کا، کوئی گندمی رنگ کا، کوئی اچھا کوئی برا، کوئی نرم مزاج تو کوئی سخت مزاج، اور کوئی درمیانے مزاج والا ہے۔ فرشتے چونکہ تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پہ ان کی فضیلت و برتری واضح کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، اس کے بارے میں جانکاری دی، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے اور خاموش رہے۔ انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ آخرکار انہوں نے عاجزی سے کہا، یا اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، پر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تمام فرشتے اللہ کا حکم بجا لائے اور سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ دراصل عزت و احترام کے لیے تھا، اور اس کا حکم بھی نے خود اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا، کیونکہ عبادت والا سجدہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شیطان کون تھا؟ کیا وہ بھی ایک فرشتہ تھا؟ جناب، شیطان ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، اور وہ غرور میں آ گیا، خود کو بڑی چیز سمجھ بیٹھا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے جنت سے باہر کر دیا۔ اس سے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار رہے۔ شیطان نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو اس نے کہا، اچھا
تو پھر مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں، ان میں وسوسے ڈالوں، انہیں شرک میں مبتلا کروں، ان میں نفرت، بغض اور کینہ پیدا کروں، انہیں برائیوں پر اکساؤں، اور ان میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ ضرور یہ سب کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اس طرح ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اب قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے، چنانچہ اکڑ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں آدم کی اولاد کو اپنے سائے تلے رکھوں، ان میں وسوسے ڈالوں گا یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے۔ بس اسی وقت سے ابلیس یعنی شیطان انسان کا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں۔ آپ جنت میں رہنے لگے لیکن تنہائی کی وجہ سے اداسی محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ انہیں آدم علیہ السلام کی پستی سے پیدا کیا گیا اور سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے تم دونوں چاہو اطمینان سے کھاؤ۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ دونوں جنت میں آرام اور آسائش سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جنت میں تم تھکن محسوس کرو گے، نہ کمزوری اور نہ وہاں کسی چیز کی محتاجی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، ہر چیز کھاؤ، لیکن بس ایک درخت سے نہ کھانا، اس درخت کے پاس بھی نہ جانا۔ اب وہ کس چیز کا درخت تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے کیوں روکا؟ اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ ان کی زندگی آرام و سکون سے بسر ہونے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے، اس کا پانی پیتے، درختوں کے سائے سے لطف اندوز ہوتے، گھومتے پھرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کی تعریف بیان کرتے، اسے سجدے کرتے، تسبیح کرتے اور نعمتوں کی قدر کرتے۔ ان حالات کو دیکھ کر شیطان کا مارے غصے کے برا حال ہو گیا اور حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ آخر کار نہ رہ سکا، ایک دن دونوں کے پاس آیا، ان سے کہنے لگا میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں تم آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ دونوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب شیطان نے کہا تب پھر کیوں نہ میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں ایک چیز کے بارے میں بتاؤں، اگر تم میری بات مان لو تو تمہاری زندگی اور پرلطف ہو جائے گی۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا وہ کیا؟ ابلیس نے فوراً کہا وہ اس درخت کا پھل ہے جو تمہیں منع کیا گیا ہے، تم کیوں اس کو نہیں کھاتے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان لوگوں کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس درخت کا پھل نہ کھائیں، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ پھر شیطان نے کہا تمہیں معلوم ہے اللہ نے تمہیں اس درخت کے پھل سے کیوں روکا ہے؟ دونوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ ابلیس نے کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے پھل سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ نے اب بھی اس کی بات نہ مانی۔ ادھر ابلیس بھی برابر کوشش کرتا رہا۔ شیطان نے بہت کوشش کی اور قسمیں کھا کھا کر کہا میں تم دونوں کا بہت خیر خواہ ہوں، میری بات مان کر تم فائدے میں رہو گے۔ آخر کار دونوں شیطان کی بات میں آ ہی گئے، اللہ کے حکم کو بھول گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ایسا پہلی بار ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ دونوں نے بہت ہی شرم محسوس کی، اللہ کے حکم کو بھول گئے، انہیں سزا کا خوف بھی محسوس ہوا، لہذا اللہ کی طرف دھیان دیا اور اس کے حضور دعا کی اے اللہ ہم سے بھول ہوئی، تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، البتہ انہیں اور شیطان کو حکم دیا تم یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ بھٹکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا ابلیس زمین میں بھی تم دونوں کا دشمن ہوگا جیسا کہ وہ جنت میں تمہارا دشمن تھا۔ اسی طرح اس زمین پر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ دنیا میں آنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد بہت زیادہ ہو گئی۔ وہ زمین میں کھیتی باڑی کرتے، بکریاں چراتے، زمین کے پھل کھاتے، دودھ پیتے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے اور محنت مزدوری کرتے، اور اللہ نے انہیں جتنی نعمتیں عطا کی تھیں ان کا شکر بھی ادا کرتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو حکم دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو، آپ انہیں شیطان اور اس کے وسوسوں سے خبردار کرتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان، آپ نے زمین پر زندگی بسر کی، زمین میں کام کیا، خود بھی اللہ کی عبادت کی، اپنی اولاد کو بھی اللہ کی عبادت پر لگایا اور انہیں بتاتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی زبردست ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اسی طرح سینکڑوں سال گزر گئے اور ان کی اولاد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔
آپ کی اولاد کی اولاد بھی بہت زیادہ ہوئی، ایک دوسرے کے ہاں شادیاں ہونے لگیں، جس کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہو گئی۔ تب آپ نے محسوس کیا کہ اب ان کی رخصت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں، پوتوں، ان کی اولادوں کو جمع کیا اور ان سب کو یہ وصیت کی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں اور شیطان سے دور رہیں اور اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ تو دوستو، آدم علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے، پر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ میسج چھوڑ گئے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کی اطاعت کرنی ہے اور شیطان کی پیروی سے بچنا ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی زمین پہ پہلا قدم رکھنے والے انسان یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی کہانی، جو دراصل شیطان کی انسان دشمنی کی وضاحت کرتی ہے۔ امید ہے کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی۔ تو دوستو، کہانی کا جو سبق ہمیں حاصل ہوا، ہم سب کو اب اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے اور شیطان کی پیروی سے بچنا ہے، اسی میں ہم سب کے لیے کامیابی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ اگلی آنے والی تمام کہانیاں آپ سن سکیں۔ شکریہ۔